ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وطن پر قربان ہونے والے پاک فوج کے جوان شہید عاصم علی فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کراچی، روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ حاکم علی دل پاک فوج کے بہادر سپوت وزیرستان میں وطن عزیز کے دفاع کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے لانڈی حسینی چورنگی کے رہائشی شہید عاصم علی کو آج شیرپاؤ قبرستان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے گفتگو کرتے ہوئے SP ملیر علی حسن شیخ نے کہا کہ شہید عاصم علی نے وطن کی سلامتی دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ قوم کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ پوری قوم اپنی بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ نماز جنازہ تدفین میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران، جوانوں کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، معززین علاقہ تمام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اس موقع پہ اہل علاقہ نے شہید عاصم علی نے مادر وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے محافظوں کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی۔ آغا رفیع اللہ کے صاحبزادے آغا شاہ پسند نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید کی شہادت پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے والدین اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر کے مستحق ہیں۔ پورا پاکستان شہید عاصم علی کی قربانی پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس موقع پہ یہ معروف شعر بھی پڑھا گیا: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آخر میں شہید عاصم علی کے اصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی، مغفرت، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور پاک فوج کے تمام جوانوں کے لیے حفاظت کی کامیابی، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی، دعائے مغفرت کی گئی۔ آمین۔ اور حسینیہ چورنگی کے اندر آج جو جنازہ نماز کا جو الزام کیا جا رہا ہے اس کی جنازہ نماز ہے، بالکل SP ملیر علی حسن شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس جنازہ نماز کی راشگاہ پر، بالکل وہاں پر موجود ہے۔ زیادہ جانکاری SP علی حسن شیخ سے جانتے ہیں تو اس کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہو گے؟ شہید ہمیشہ ایسے ہوتے رہیں گے، شہیدوں کے بارے میں کیا کہو گے سر؟ شہید ہے وہ موت کی حیات ہے، اور انہی کی شہید کی توفیل جو ہے آج ہم آپ یہ جتنے بھی ہیں پبلک اپنے گھروں میں سوتی ہے، تو ایک شہید کی موت کی یہ جو ہے جنازے کی جو ہے اس میں شرکت کے لیے میں آیا ہوں۔ میں SSP ملیر اور SP کی حیثیت سے، تو یہ شہیدوں کو جو ہے نا پرسہ دینا، ان کے ساتھ جو ہے نا عقیدت کرنا، یہ لازم ہے کہ شہید کی جو ہے نا ہر طریقے سے جو ہے نا اس کی سپورٹ کی جائے۔ سر سیکورٹی کے حوالے سے کیا الزام کیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ حسینیہ چورنگی کا علاقہ ہے اور بڑا یہ جو نشہ علاقہ ہے، سیف علاقہ ہے، اور یہاں کے مکین بھی بڑے اچھے ہیں، تو جو ہے ہم نے تمام میئرز لیے ہیں جو سیکورٹی کے ہونے چاہیے، اور یہاں جو ہے تمام حالات جو ہے نا بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ السلام۔ سر کیا کہو گے شہیدوں کے بارے میں؟ شہید کی جو موت قوم کی آیا ہے، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، بچھڑ گئے، اور سلوٹ ہے سر پاک آرمی کو، پاک فوج کو۔ سر شہید ہونے کا نام کیا ہے؟ سوری؟ شہید ہونے والے کا نام کھوجیے گا۔ عاصم علی۔ عاصم علی۔ عاصم علی کہاں پر ہوا ہے شہادت اس کو؟ وزیرستان۔ وزیرستان میں رہائش اس کی یہاں لانڈی میں، یہاں پر ہے، لانڈی میں ہی ہے۔ لانڈی ادھر کا جی 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 سر۔ بالکل بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ شہید کہتے ہیں ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور یہ پاک وطن کے لیے جو شہادت دیتے ہیں، اور ہمارا مشن ہے مسلمانی کا، ہمیں جو مسلمانی، ہماری مسلمانی کی پہچان صرف پہلے ہے، یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پہلے ہمیں کلمہ نصیب ہو میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اور جو ہماری دھرتی پاک وطن کی مٹی اس کفن کے ساتھ ہم اس میں لپٹ کے وہاں ہم دفن ہو جائیں۔ جی آج اس غم کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ بیک وقت ہمارے لیے تکلیف، غم کا دن بھی ہے، اور ہمارے علاقے کے لیے ایک فخر کا دن اور خوشی کا دن بھی ہے کہ ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک نوجوان قوم پر قربان ہو گیا۔ یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے، پورے علاقے کے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہمارے گلیوں میں پڑا ہوا بڑا ہوا ایک بچہ آج اس ملک کی سرحدات کی تحفظ کرتے ہوئے
اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ یقیناً آج یہ تقریب کے دن کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے ہمیشہ علماء سے سنا ہے کہ شہید مرا نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کے حضور۔ تو یقیناً یہ ایک نئی زندگی ہے، اس نئی زندگی میں ان کی حاضری ہوئی، ہم اس پہ غمزدہ بھی ہیں اور فخر مند بھی ہیں۔ میں یہاں چونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں، میں جماعت اسلامی کے ضلع امیر سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے چند کلمات ادا کریں۔ اس فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں اس پہ کہ ان کے بیٹے نے اس ملک کے لیے شہادت نوش کی ہے، اور یہ ایک نوجوان جو پاک آرمی میں جاتا ہے، اور سب سے پہلے دیکھیں آپ نے جتنے بھی شہداء کو دیکھا ہوگا، یہاں ان کے والد بھائی بچوں کو دیکھا ہوگا، تو کسی کے چہرے پہ کوئی غم کوئی نہیں تھی۔ الحمدللہ ان کے والدین جو والد تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے، سب کے چہروں میں خوشی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹے نے شہادت نوش کی ہے۔ اور اس علاقے کو دیکھیں اس ایریا کو ایک بیک ورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے، اور ایک اس طرح دہشت گردیوں کے اس لسٹ میں ایک ٹائم اس کو شامل کیا جاتا تھا۔ ہمیں اس علاقے میں ہمیں اپنے شہید پہ بالکل جنازے کو لایا گیا ہے اسلی چورگی کے اوپر۔ اب یہاں جو جنازہ نماز کا جو الزام ہے وہ کیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی جنازہ نماز آ گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین اس پہ دکھائے، اس کی نماز آ رہی ہے یہاں پر۔ یہ ڈولی جنازہ نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں باقاعدہ۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ باقی حضرات پیچھے تشریف لے جائیں، یہ سر اس طرف کریں، سر رکھو یار، یہاں صف خراب نہیں کریں، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ بالکل اس کا جنازہ آ چکا ہے، اب اس کی جنازہ نماز حسنی چورنگی میں ادا کی جائے گی۔ آپ کو لائیو دکھاؤں گا کیونکہ تمام لوگ تعداد میں شرکت کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر تعداد کر رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین ہو سکے دیکھا ہے ایک دفعہ پھر یہاں پر ابھی یہاں جنازہ نماز ہونے لگ رہی ہے۔ حمایتی نیوز آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، کیونکہ آج وہی شہادت پیارے پاکستان کے وطن کے لیے ہے۔ ایک جان کا جو شہادت ہوئی ہے اس کی جنازہ نماز اسے تھوڑے کی بولیے میرا کیمرہ مین ہو سکے دکھائے تمام تعداد نوجوان اپنے ملک کے دفاع و سلامتی کے لیے اپنے جان کو قربان کیا۔ اللہ جل جلالہ ان کی شہادت کو اپنے برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے ہمارے اور بھی پاک فوج کے صفائی ہیں، اللہ ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ عزیزو، شہادت کا یہ مقام اور درجہ اتنا عظیم ہے کہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے، لَوُدِعْتُ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اس لیے کہ پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اس لیے کہ پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اس لیے کہ پھر شہید ہو جاؤں۔ 3 مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، اللہ جل جلالہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ جل جلالہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء،
بلکہ وہ زندہ ہے۔ میرے عزیزو، شہادت کا یہ مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ جل جلالہ خود اپنے مقدس کتاب میں فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں تو دنیاوی حالات میں تو ہم ان کو مردہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق زندوں کے طرح نہیں رہتا، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم زندگی عطا کیا ہے۔ قرآن عظیم میں ایک جگہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ انہیں وہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں رزق بھی دی جاتی ہے جنت میں، اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللہ اکبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقي الثوب وأبدله دارا خيرا من داره. علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔